السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو کوفہ میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہو جاتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا قتل 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے روانہ ہونے کا عزم کرتے ہیں تو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جن میں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات خصوصی طور پر آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اصرار کے ساتھ روکتے ہیں۔ ایک دن بھی آتے ہیں اور آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ کوفے کا عزم کر رہے ہیں، تو آپ نے بتلایا کہ میں واقعتاً عزم کر چکا ہوں۔ اس پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے مسلط کردہ حاکم کو قتل کر دیا ہے، اپنے شہر پہ قابض ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک آپ ان کے کہنے پہ جائیں، لیکن اگر وہاں ان کے حاکم موجود ہیں، وہ ان سے مالیہ لے رہے ہیں، بیت المال ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو یہ اندیشہ ہے کہ جب وہ ان کو رشوتیں دیں گے، دباؤ ڈالیں گے، تو وہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ کے مقابلے پہ کہیں کھڑے نہ ہو جائیں۔ لہذا اگر وہ آپ کو بلا ہی رہیں تو آپ ان سے کہیں کہ پہلے آپ اپنے مسلط کردہ حاکم کو وہاں سے بھگائیں، پھر مجھے بلائیں۔ ایسے حال میں آپ نہ جائیں، یہ کوفے کے لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں قصد کر چکا ہوں، چلو میں اس معاملے میں استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت روک رہا ہوں لیکن مجھ سے رکا نہیں جا رہا۔ میں آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ کوفے کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ یہاں رہیں، آپ مکے کے مسلمہ قائد اور لیڈر ہیں، اہل حجاز کے اب مسلمہ لیڈر ہیں، اور اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کوفے کی بجائے آپ یمن چلے جائیں۔ یمن میں آپ کے والد کے حمایتی موجود ہیں، وہاں مضبوط قلعے موجود ہیں، اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ ان قلعوں کے اندر پناہ لے لیں گے، لیکن کوفہ نہ جائیں۔ اور اگر آپ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے جائیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عزم سفر ملتوی نہ کیا، اور کوفے کے جو خطوط، وفود اور مسلم بن عقیل کا جو خط جس کے اندر کوفے والوں کے جو حالات تھے وہ بہت اچھے بتلائے گئے تھے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکل گئے۔ راستے میں عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو خط دے کر بھیجا، اس میں یہ تھا کہ جہاں کہیں میرا یہ خط ملے آپ وہیں سے واپس آ جائیں، اور میں خود بھی آ رہا ہوں۔ اس خط کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حرمت قریش کا واسطہ دیتا ہوں، حرمت عرب کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ کوفے نہ جائیں۔ یہ خط بھی پہنچا، پیچھے وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے جو گورنر تھے عمر بن سعید سے امان نامہ بھی لے کر گئے کہ آپ مکے کے آپ کو رہیں، آپ کا احترام کیا جائے گا، آپ امن و سکون سے رہیں۔
بہرحال اس تمام اصرار کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عزم سفر جاری رکھا۔ راستے میں فرزدوق شاعر ملا، اس سے کوفے کے حالات پوچھے تو اس نے بتلایا کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی۔ اب آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ازیالہ ایک جگہ مقام ہے، وہاں جا کے پہنچے تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں آپ کو بڑا افسوس ہوا، پریشان ہوئے، مشاورت کی واپس چلا جائے یا آگے جائیں۔ تو مسلم بن عقیل کے جو اولاد تھی اور بھائی تھے ان نے کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، اور پھر یہ بھی بات چلنے لگی کہ مسلم بن عقیل کا مقام اور تھا، آپ کا مقام اور ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد اہل کوفہ دل و جان سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال مشاورت میں یہ طے ہوا کہ کوفے میں پہنچ کر وہاں جا کے مشاورت کریں گے کہ اگلا کیا منصوبہ ہے۔ دوسری طرف ابن زیاد نے حر بن قیس کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جہاں کہیں بھی حسین رضی اللہ پہنچے ہوں وہاں انہیں روکا جائے اور ان کو سیدھا میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ قادسیہ کے قریب حر بن قیس نے آ کے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور ان سے پوچھا کہاں کا قصد ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتلایا کہ کوفے والوں کے خطوط ہیں۔ کس نے خطوط لکھے؟ آپ نے وہ خطوط دیکھا ہے۔ حر بن قیس نے کہا کہ ان خطوط کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں ابن زیاد کی جانب سے حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچائیں، لہذا اگر آپ ابن زیاد کے پاس نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ نہ کوفہ جائیں نہ واپس مکہ جائیں، بلکہ کسی اور راستے پہ نکلے اور آپ یزید کو بھی خط لکھیں، ابن زیاد کو بھی لکھیں، جب تک میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے درمیان یہ مشاورت ہوتی رہی اور حر بن قیس نے آپ کو واپسی کا راستہ روک لیا اور کوفے کی بجائے قادسیہ سے دمشق کے راستے پہ لگا دیا۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا مزید لشکر دے کر بھیجا اور اس کو سختی سے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے اور اگر وہ مقابلہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر سے ابن زیاد کا عمر بن سعد کا لشکر بھی روانہ ہو چکا تھا۔ حر بن قیس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات بھی چل رہی تھی، تو اتنے میں 4 آدمی کوفے کی جانب سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حر بن قیس نے ان کو روکا، حضرت حسین رضی اللہ فرمایا کہ ان کو آنے دو، یہ میرے آدمی ہیں۔ وہ آدمی جب حضرت حسین رضی اللہ ملے، ان کا جو سردار تھا وہ ترماح بن عدی تھا۔ اس نے آ کے تو آپ سے یہ کہا کہ اہل کوفہ غداری کر چکے ہیں، ابن زیاد نے رشوتوں کے تھیلے ان پر کھول دیے، ان کے سردار بک چکے ہیں۔ اگر آپ کے مقابلے میں اور کوئی لشکر بھی نہ آئے تو یہ جو لشکر سامنے ہے یہ بھی کافی ہے، کیونکہ آپ 72 آدمی ہیں، 1000 کا ہے، لیکن ہم راستے میں ایک لشکر جرار کو دیکھ کر آئے۔ وہ لشکر عمر بن سعد کا تھا جو 4000 کا تھا۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو عجا پہاڑ پہ لے جاتا ہوں،
وہاں ہمارے مضبوط قلعے ہیں، اور اجا اور سلمہ کے جو لوگ ہیں، یہ 2 قبیلوں کے نام ہیں، یہ مضبوط عہد و پیمان کے لوگ ہیں۔ 10 دن نہیں گزریں گے کہ میں آپ کے لیے وہاں 20,000 کا لشکر جرار تیار کر لوں گا۔ اس کے بعد اگر آپ کا ارادہ بنا لڑنے کا تو آپ مقابلے پہ آ جائیں، یہاں سے آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس وقت میری اور حور بن قیس کے درمیان بات چل رہی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ابھی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ترماہ بن عدی نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، اور میں واپس بھی آؤں گا، تیاری کر کے واپس آؤں گا۔ ترماہ بن عدی چلا گیا، اور بعد میں وہ واپس آیا بھی، لیکن وہ اس وقت پہنچا جب آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ عمر بن سعد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے عمر بن سعد آپ کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا، لیکن ابن زیاد نے بڑی سختی سے بھیجا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات ہوئے تو 3 شرطیں آپ نے رکھی کہ یا مجھے مکے جانے دیا جائے، یا میرا راستہ خالی کر دیا جائے، میں اسلامی سرحدوں پر چلا جاؤں اور کفار سے لڑوں، یا مجھے دمشق جانے دیا جائے، پھر یزید جانے اور میں جانوں۔ ابن سعد جس پہ خوش ہوا، چونکہ وہ خود لڑائی نہیں چاہ رہا تھا، اس نے یہ 3 شرطیں ابن زیاد کو بھیجی، اور ساتھ اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا کہ اللہ نے ہمیں جنگ و جدل سے بچا لیا ہے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا، ابن زیاد نے بھی اس پہ آمادگی کا اظہار کر دیا، کہا کہ یہ ایک ایسے آدمی کا خط ہے جو امیر کی بھی اطاعت چاہ رہا ہے اور مسلمانوں کی بھی عافیت چاہ رہا ہے، لہذا ان شرائط کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وہاں شمر دلجوش تھا، اس نے یہ کہا کہ کیا آپ حضرت حسین کو یہ مہلت دے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور پھر قوت اکٹھی کر کے آپ کے مقابلے میں آئیں؟ اس وقت وہ آپ کے شکنجے پہ پھنس چکے ہیں، اگر آج وہ نکل گئے پھر آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی عمر بن سعد کی سازش ہے۔ یہ رات کو اکٹھے باتیں کرتے ہیں اور ان نے آپس میں ساز باز کی ہے، لہذا آپ اس کو لکھیں کہ سختی سے ان کے سختی سے نپٹا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے یا قتل کر دیا جائے، کوئی شرط ان کی قبول نہیں کی جائے سوائے یہ کہ وہ بات کر لیں، اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو کسی اور کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر کے اسی مشورے پر عمل کیا اور شمر ہی کو خط دے کر بھیجا۔ شمر نے جب یہ خط اس کو دیا عمر بن سعد کو، اور ساتھ یہ بھی کہ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دے، تو عمر بن سعد نے چاہ اور نہ چاہ اپنی سپہ سالاری کو بچانے کے لیے مقابلے کی تیاری کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آج نہیں، یہ کل سے آج رات ہم اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں اور کل سے مقابلہ کریں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا جب شمر دلجوش وہاں پہنچا۔ یہاں یہ بھی یاد ہے کہ اس سے قبل ایک خط عمر بن سعد کے پاس پہلے گیا، جس میں یہ تھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا جائے، چنانچہ 3 روز پہلے ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ باقی تو پانی بند تھا، البتہ ایک دن انہوں نے مقابلہ کر کے 20 مشکزیں بھر لی، اس سے ہٹ کر وہ نہ لے سکے۔ بہرحال 10 محرم کو 9 محرم کو شمر دلجوش پہنچا اور 10 محرم کو پھر مقابلہ ہوا۔ ایک طرف 5,000 کا لشکر جرار تھا، دوسری طرف 72 نفوس تھے جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اہل کوفہ کی دعوت پہ آئے تھے
لیکن ان کو لڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں یا تو گرفتاری یا بیعت، تیسری ہر شرط ان کو ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ ان نے ذلت کی زندگی کے بجائے عزت کی موت کو ترجیح دی اور یزید کو ناحق سمجھنے کی وجہ سے اس کی بیعت سے انکار کیا اور گرفتاری کی بجائے موت کو ترجیح دی۔ چنانچہ دوسرے دن وہ ایک ایک کر کے مقابلے پہ آتے رہے، جب تک ان کے خاندان نبوت کا وہاں ایک فرد بھی مقابلے کا باقی تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیا ان لوگوں نے، آپ کے آگے آتے کٹ مرتے۔ جب سب شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اکیلے مقابلے میں نکلے۔ پوری جاں فشانی، جاں بازی، دلیری، ہمت سے مقابلہ کیا۔ جس طرح رخ کرتے صفیں اڑ دیتے، لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ بالآخر بدبخت زمانہ شمر دل جوش کے کہنے پر چاروں اطراف سے یک بارگی آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ آپ تنہا کتنوں کا مقابلہ کرتے، چنانچہ بیسیوں تلوار، نیزے اور تیروں کے زخم کھانے کے بعد آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا، وہاں سے یہ سر پھر دمشق میں یزید کے پاس بھیجا گیا، اور ان بدبختوں نے خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیموں کو آگ لگانے کی وجہ یہ بھی بنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو خطوط دکھائے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو خط ہیں، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ خط باقی بچے تو کہیں یہ یزید کے پاس پہنچے گے تو ہمیں بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ خیمے بھی آگ لگا دی، ان کو بھی آگ لگا کر ختم کر دیا۔ اب یہ وہ عظیم سانحہ ہے، وہ دردناک اور المناک سانحہ ہے جس کو امت مسلمہ کبھی بھی نہیں بول سکتی، اور ایک مومن مسلمان کے دل میں، قلب میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کیسے شہید کیا، اور کس دل سے انہوں نے، کس جگر کے ساتھ انہوں نے آپ کے سر کو کاٹا ہوگا۔ بہرحال مسلمان کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے۔ اللہ پاک نے ان بدبختوں سے انتقام دنیا میں بھی لیا ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کیا جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا اللہ پاک نے دنیا میں کیا انجام کیا، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جو سزا ہوگی وہ تو دنیا کے اندر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سارے اہل بیت کے ساتھ انتہائی حقیقی محبت اور عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔